سید محمد عامر نجیب صاحب کو کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے میں دی میڈیا فاؤنڈیشن اور اس کے جو روح رواں ہیں خواجہ عزیز الحسن صاحب، ملک قیصر صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک ایسی مجلس میں اظہار خیال کا موقع دیا کہ جہاں امن کی بات ہو رہی ہے۔ امن اس وقت دنیا کا سب سے بڑا موضوع ہے۔ بین الاقوامی یونیورسٹیوں میں بحیثیت مضمون پڑھایا جاتا ہے اور اس کی اہمیت، افادیت ہم سے زیادہ، پاکستانیوں سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے کہ جو گزشتہ کئی اشروں سے امن سے محروم رہ کر مسائل کی دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ امن کی جو بھی بات کی جا رہی ہے، کی جاتی ہے، میں اپنا ذاتی تجربہ آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلا جو خیال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ یہ کوئی سازش ہے اور امن کے نام پر جو ہے کوئی خاص ایجنڈا ہے جس کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ میرا خیال ہے تقریباً 12-13 سال پہلے کی بات ہے، ایک اسلام آباد میں ایک اسی طرح کی ورکشاپ میں دعوت ملی۔ ڈاکٹر اظہر حسین بہت بڑے ٹرینر ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہیں، ماہر تعلیم ہیں، امن ہیں، تو ان کی ورکشاپ تھی، تو اسی طرح کے خدشات کے ساتھ وہاں پر شرکت کی۔ اور جب وہاں پر جا کر اسی طرح جس طرح عام طور پہ میرا خیال ہے آپ لوگوں کو بھی اس طرح کا تجربہ ہوا ہو، اندر کے جو خیالات تھے اور جو سازشی ایک تاثر تھا کہ کوئی سازشیں ہوتی ہیں اور امریکہ جو ہے اس کام کے لیے فنڈنگ کرتا ہے، تو اسی تاثر کے ساتھ لیکن میں نے یہ کوشش کی کہ میں سنجیدگی سے بات سنوں اور دیکھوں کہ کیا کہتے ہیں اور اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے ذہن دیا ہے، عقل دی ہے، علم دیا ہے، تو پہچان سکتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ تو بہرحال ورکشاپ ہوئی، لے لی پوری، اور اس کی افادیت کو دل میں محسوس کیا، اتنا اظہار نہیں کر سکے۔ اس کے بعد کئی دفعہ مختلف ورکشاپس میں موقع ملا، ایک دفعہ الازہر یونیورسٹی مصر میں، ایک دفعہ یہ نیپال میں کھٹمنڈو میں ایک ورکشاپ تھی صحافیوں کی، تو اس میں بھی جو ایک مجموعی تاثر، یہ صرف علماء کی بات نہیں ہے بلکہ اس وقت جو ہمارا علم علماء سے ذرا دور طبقہ تھوڑا سا لبرل ہے، بدقسمتی سے وہ بھی اسی طرح کی سوچ میں اور اسی طرح کے خیالات میں اپنے آپ کو قید پا رہا ہے کہ یہ سازشیں اور یہ اس وجہ سے ہر چیز کو سازش کی نظر سے دیکھنا، تو وہاں پر بھی اسی طرح کی صورتحال تھی۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ امن جو ہے واقعتاً ہماری ضرورت ہے۔ جب قومیں آپس میں دست و گریباں ہوتی ہیں، کبھی لسانی بنیاد پر، کبھی برادری کی بنیاد پر، کبھی مذہب کی بنیاد پر، کبھی مسلک کی بنیاد پر، کبھی زبان کی بنیاد پر، تو یہ جو اختلاف ہے اس کی بنیاد پر جو باہمی تصادم ہوتا ہے، جو تعصبات کی وجہ سے جو ہمارا جو معاشرہ ہے اس کو بھگتنا پڑتا ہے، اس کے نتائج، تو یہ ہم تو بہت اچھے طریقے سے اس کو بھگتے ہوئے ہیں۔ سمجھ میں یہ بات آئی کہ اختلاف جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ سب ایک زبان بولنے والے ہوں، یہ ہو نہیں سکتا کہ سب جو ہے گورے ہوں، یہ ہو نہیں سکتا سب کالے ہوں، یہ ہو نہیں سکتا سب ایک برادری کے ہوں، یہ ہو نہیں سکتا کہ سب ایک مذہب کے ہوں، یہ ہو نہیں سکتا کہ سب ایک مسلک کے ہوں۔ یہ اختلاف رہنا ہے۔ ضرورت اس بات کی، اور دنیا اس میں کمال حاصل کر لیا دنیا نے، کہ اختلاف کے باوجود جینا سیکھ لیا، جینے کا سلیقہ ان کو آ گیا۔ اب وہ جتنے بھی پسماندہ ممالک ہیں ان کے اندر آپ کو یہی نظر آئے گا، جی ادھر لڑائی ہو رہی ہے، ادھر لسانی بنیاد پر ہو رہی ہے، وہ مذہب کا ٹکراؤ ہے، وہاں ایک مذہب تو ایک ہی ہے لیکن عقیدے مختلف ہیں، مسالک مختلف ہیں، اس کا ٹکراؤ ہے۔
اور دوسری طرف آپ کو نظر آئے گا ترقی یافتہ دنیا میں وہ پوری ان کی ساری توجہ اپنی قوم کو استحکام دینے کی طرف ہے، اپنی قوم کو ترقی دینے کی طرف ہے، جینے کا گڑ سکھا رہے ہیں لوگوں کو، اپنے لوگوں کو۔ ہر شخص لیڈر ہے، ہر شخص کے اندر قائدانہ صلاحیتیں پیدا کر رہے ہیں۔ مسائل پیدا کرنے والی قوم نہیں ہے، مسائل پیدا کرنے والے افراد نہیں ہیں، بلکہ مسائل کو حل کرنے والے افراد ہیں، مسائل کو مینیج کرنے والے افراد ہیں۔ ایسی قوم تیار کر لی ہے انہوں نے، اسی وجہ سے وہ ترقی کر رہی ہے۔ ہمارے سامنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل ہیں۔ جب آپ تشریف لائے اس وقت عربوں کی حالت کیا تھی؟ کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں۔ تو وہ آپس میں دست و گریباں رہنے والے تھے، قبائل کے درمیان آپس کی جنگیں ہوتی تھیں اور طویل عرصے تک جاری رہتی تھیں، اور اس صورتحال کو صدیاں بیت رہی تھیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اتنی صدیاں بیت رہی ہیں عربوں پر، لیکن عرب آپس میں دست و گریباں رہ کر زندگی بسر کر رہے ہیں اور دنیا کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسی تربیت دی، جینے کا ایسا سلیقہ سکھایا کہ وہی لوگ وہاں سے اٹھے اور پوری دنیا میں محض 35 سال کے عرصے میں پھیل گئے، اور جو اس وقت کی بڑی بڑی تہذیبیں تھیں، بڑی بڑی ریاستیں تھیں، ان کو بھی ان سے بھی نبرد آزما ہوئے، اور اپنی حکمت کی وجہ سے، اپنی دانش کی وجہ سے، اپنے علم کی بدولت، اور اپنے جو تربیت انہوں نے حاصل کی تھی سیسا پلائی ہوئی دیوار بننے کی، اس کی بدولت انہوں نے دنیا کی جو سپر طاقتیں تھیں ان کو بھی اپنے زیر نگیں کر لیا۔ مفتوح اقوام ہو گئیں وہ، اور مسلمان جو ہے غالب آ گئے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک وہ قوم تھی کہ جو عرب سے نکل نہیں سکتی تھی اور آپس میں دست و گریباں رہتے تھے، لڑائی جھگڑے صدیوں تک چلتے رہتے تھے۔ اب وہی افراد ہیں، وہی قوم ہیں، وہی ان کا ظاہر ہے وہی نسلیں ہیں، انہی لوگوں کی نسلیں ہیں کہ جنہوں نے پچھلی کئی صدیاں آپس میں لڑتے گزاری تھیں۔ لیکن جب انہوں نے جینے کا سلیقہ سیکھ لیا، جب ان کو ڈھنگ آ گیا جینے کا، جب ان کو پتہ لگ گیا کہ حقائق کا، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے پوری دنیا پر غالب آ گئے، پوری دنیا پر ترقی کر گئے، اور کسی ایک اعتبار سے نہیں۔ یعنی ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض ہوتے ہیں کہ بھئی بہترین ریاست قائم کر دی، نہیں، بہترین ریاست بھی قائم کی، سیاست کا نظام بھی دیا، بہترین معیشت بھی قائم کر دی، بہترین تہذیب کی بنیادیں رکھ دی، بہترین معاشرت انہوں نے قائم کر دی۔ اب دیکھیں، ایک ہم پاکستانی ہیں، جب تک ہم آپس میں لڑتے رہیں گے، جھگڑتے رہیں گے، کسی بھی بنیاد کوئی بھی ہو سکتی ہے، تو بتائیں کہ ہم بیرون دنیا کے سامنے کے چیلنجز جو ہیں ہمارے، اس میں ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ تو ہم سب کی بھلائی اس میں ہے کہ اختلاف کو قبول کر لیں، جو بھی اختلاف ہے، اور یہ مواقع ہر ایک کے لیے موجود ہیں کہ اگر وہ سچا ہے، اگر وہ صحیح ہے، تو وہ اچھے انداز میں، جس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام کیا، دعوت دین کا کام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پیغمبر بنا کر بھیجا، اور وقت کے فرعون کے سامنے جو ہے انہوں نے جا کر تبلیغ کی، لیکن ان کو ہدایت یہ تھی کہ نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرنا۔ تو یہ مواقع تو آج ہم میں سے ہر شخص کے لیے موجود ہیں کہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ میں حق پر ہوں، میں صحیح ہوں، میرا عقیدہ درست ہے، میرا مسلک درست ہے، تو میری زیادہ ذمہ داری ہے کہ میں امن کے حالات قائم کروں، کیونکہ امن جو ہے اہل حق کی ضرورت ہے اور اہل باطل کی ضرورت انتشار ہے۔ اس کی مثال دیکھیں، سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر ایسی شرائط قبول کر کے صلح فرمائی کہ جس کو ہم کہیں گے کہ آج کے دور میں اگر ہم کہیں تو کہیں گے یار یہ دیکھو، یہ غیرت بھی نہیں رہی، ہم میں کس طرح کا یہ معاہدہ کر لیا، ان کی ہر بات مانے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے پیغمبر نے ساری باتیں ان کی مان لی، اور اس اتنی ایسی کڑی شرائط پر جو چیز حاصل کی، اور جو چیز آپ حاصل کرنا چاہتے تھے وہ امن تھا۔
یعنی جس کی آج ہم بات کر رہے ہیں اور جس کی ضرورت کا احساس ہمیں ہے، ہمیں کر رہے ہیں، ہمیں کرایا جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امن کے لیے اتنی بھاری قیمت عطا فرمائی کہ تمام کے تمام صحابہ کی حالت یہ تھی کہ کوئی یعنی ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے. ہم طاقت میں ہیں، ہم شکست دے سکتے ہیں ان کو، لیکن اس کے باوجود جو ہے نبی علیہ السلام نے معاہدہ کر لیا ہے. اچھا، وہ معاہدہ کرنے کے نتائج کیا ہوئے؟ معاہدہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ مکے اور مدینہ کے درمیان امن کی صورتحال پیدا ہو گئی. مکے والوں نے مدینہ آنا شروع کر دیا، مدینے والوں نے مکہ آنا شروع کر دیا. اب جو اہل باطل ہوتے ہیں نا، ان کا ہمیشہ طریقہ کار ہوتا ہے پروپیگنڈے کا، جھوٹ، الزام تراشیوں کا. اب جو کچھ مکے والے الزام تراشیاں کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، وہ ساری قلعی کھل گئی کہ بھئی یہ تو اتنے اچھے لوگ ہیں، یہ تو ان کے ساتھ اختلاط ہوا، ان کے ساتھ ملنا جلنا ہو گیا، تو جو ہے وہ کامیابی کی صورتحال بن گئی. لوگ اسلام کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئے. جو قیمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کی دی تھی، اس سے زیادہ بڑے نتائج جو ہے حاصل ہو گئے، اور ایک فاتح کی حیثیت سے کچھ ہی عرصے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہو گئے. اتنا بڑا یعنی نتیجہ اس معاہدے کی، جو امن کا معاہدہ تھا، اس کے ذریعے سے حاصل ہوا ہے. تو اس وجہ سے اس کو پوری سنجیدگی سے ہمیں لینا ہے، سنجیدگی سے اس علم کو پڑھنا ہے، امن کی ضرورت کو محسوس کرنا ہے، اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں امن کے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی انصاف ہوگا تو امن ہوگا. یہ بھی ایک بڑی جو ہے نا ہماری سوچ کا ایک بہت بڑا خرابی ہے، اور ظاہر ہے انصاف کبھی ہوگا نہیں. انصاف کچھ نہ کچھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، خواہ کیسی بھی صورتحال ہو جائے، کتنے بھی اچھے لوگ ہو جائیں، کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. تو امن آتا ہے برداشت سے، اور وہ بھی یک طرفہ برداشت سے. ایک دوسرے کو الزام دینے کے بجائے میں خود اپنے آپ کو تھوڑا سا کمپرومائز کر لوں، تھوڑا سا ٹھیک کر لوں. جس طرح ہماری گھریلو زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک پرابلم چائلڈ قسم کا کوئی نہ کوئی ایک فرد خاندان میں ہوتا ہے، گھر میں ہوتا ہے، لیکن ہم سب اس کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں، اس کو اسی گھر میں رکھ رہے ہوتے ہیں، کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں کو. اسی طرح قومیں بھی ترقی کرتی ہیں جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کر کے چلتی ہیں. سارا کچھ آئیڈیل نہیں ہوتا، سب کچھ ایسا نہیں ہوتا، ہماری توقعات کے مطابق نہیں ہوتا. کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہماری توقعات کے بھی برخلاف ہوتا ہے، اور ہمارے لیے بعض اوقات تکلیف دہ بھی ہوتا ہے. لیکن اس سب کے باوجود ہمیں کمپرومائز کر کے آگے بڑھنا ہوتا ہے، حالات کو نارمل رکھنا ہوتا ہے، امن کو بحال رکھنا ہوتا ہے. کیونکہ امن بحال رہے گا تو قوم ترقی کرے گی، آپ ترقی کریں گے، میں ترقی کروں گا. ابھی کراچی کی معیشت جو تباہ ہو گئی، جو یعنی کتنی بدامنی کا دور آپ نے یہاں پر دیکھا ہے، گزارا ہے. تو جس طرح آج کل کے تو دوڑ لگی ہوئی ہے، اور بڑا تیز رفتار دور ہے. اور ہمارے ایک ٹیچر نے ہمیں بتایا کہ اب ایک دوڑ لگی ہوئی ہو، آپ نے دوڑنے والے ایک بندے کو صرف یوں پکڑا اور 3-4 سیکنڈ کے بعد چھوڑ دیا، لیکن وہ 3-4 سیکنڈ اس کو کتنا پیچھے کر دیتا ہے. تو یہ جو امن کے برعکس جو بدامنی پیدا ہوتی ہے نا، یہ معیشت کے لیے تباہی، معاشرت کے لیے تباہی، تعلیم کے لیے تباہی. تعلیم کتنی ضروری اور اہم چیز ہے، وہ کتنی تعلیم گزشتہ دنوں ہماری تباہ ہوئی. تو اب ہمیں بہرحال اتنے تجربات کے بعد عقل آ جانی چاہیے اور سوچ لینا چاہیے کہ امن ہماری ضرورت ہے، اور اس کے قیام کے لیے جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں وہ کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.